باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ مومنین کرام، یہ کچھ نام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مرحوم سید رفیق حسین زیدی، سید محمد ذکی زیدی، سید تنویر حسین نقوی، اور یہ سجاد حسین ابن محمود حسین، فخر النساء یا قمر النساء بیگم جو بھی ہے بنت محمود حسین، اور محمد مرتضیٰ آغا ابن آغا محمد باقر، ان تمام کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اختتام مجلس میں موقع ملے نہ ملے، کچھ لوگوں نے دعائے صحت کے لیے بھی کہا ہے، جس میں سید کوثر علی زیدی صاحب ہیں، شمشاد زیدی صاحب ہیں، اور آپ کہ بھی خدا سب کو سلامت رکھے۔ لیکن جو بھی مریض مومنین اور مومنات ہیں ان تمام کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا سے جو عہد کیا ہے، خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے وعدے کو پورا کر کے جا چکے اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ وہ سنت ہے، وہ طریقہ ہے، وہ سنت الہی ہے، وہ راستہ ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اس پہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اور تاریخ جناب امیر مختار کے موضوع میں بات کر رہا ہوں، اور روز بروز جو آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، میری بھی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا کہ اگلے دن مجمع کم ہو جائے، مگر آپ لوگوں نے بھی ٹھان لی ہے پوری۔ بہرحال صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جناب مختار قید میں ہیں اور واقعہ کربلا رونما ہو چکا ہے۔ اب میں نے جس طرح سے آپ روزانہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں تسلسل کو برقرار رکھوں گا، کیونکہ مجھے ایک درس کی طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، اور پورا تاریخ اتنی طویل ہے کہ اس کو 10 یا 9 مجلسوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا اگر اس انداز کو اختیار کیا جائے۔ لہذا آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا، اپنی طرف سے خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میٹر آپ کو دیتا ہوا چلا جاؤں، وقت ہمارا بچتا چلا جائے۔ اپنی توجہ رکھیے کہ جہاں میں تھک جاؤں گا وہاں ضرور آپ سے تقاضا کروں گا صلوات کا۔ ایک بار اور صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ جناب میرے مختار قید خانے میں ہیں، واقعہ کربلا رونما ہو چکا۔ واقعہ کربلا رونما ہوا، رہا ہوئے قیدی واپس آ گئے مدینے۔ یہ آپ سلسلے وار مصائب پورے 2 مہینے 8 دن سنتے رہیں گے۔ میری بھی جہاں تک کوشش ہے مصائب کے ٹکڑے میں کچھ پیش کرتا رہوں گا۔ یہاں جب یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا ہے تو اب بشیر کو بھیجا، جیسا کہ آپ سنتے ہیں مصائب، اور یہی تاریخ بھی ہے، بھیجا، اس نے اعلان کیا، اور جناب محمد حنفیہ جن کے ہاتھوں میں راشا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں پہلی مجلس میں۔ جناب محمد حنفیہ نے جب یہ سنا کہ قافلہ واپس پلٹ چکا ہے اور پوری صورتحال سے آگاہ ہوئے پہنچے، پرسہ دیا جناب سید سجاد کو، اور جناب سید سجاد نے بھائی کا پرسہ دیا جناب محمد حنفیہ کو، اور غش آ گیا ان کو، روتے روتے ماتم کرتے رہے۔ اس کے بعد جناب محمد حنفیہ کا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زرہ کسی، کمر میں تلوار حمائل کی، اور پھر روپوش ہو گئے، پھر ایک سمت میں چلے گئے، اور کچھ پتہ نہیں چلا جناب محمد حنفیہ کا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اور وہ کب ظاہر ہوئے؟ جب جناب مختار نے خروج و ظہور کیا، جب قیام کیا، تو اس وقت جناب محمد حنفیہ کا کردار
سامنے آتا ہے۔ اس وقت تک یعنی 4-5 سال کا عرصہ جناب محمد حنفیہ مدینہ چھوڑ گئے، کہاں چلے گئے کسی کو نہیں معلوم، روپوش ہو گئے۔ تو آپ کی روپوشی بتا رہی ہے، حالانکہ جناب سید سجاد وہیں ہیں، مدینے میں ہیں۔ واقع ہرہ بھی پیش آیا، مدینے پہ مسلم بن عقبہ نے حملہ بھی کیا، آگ بھی لگائی، تاراج بھی کیا مدینے کو، لیکن جناب زین العابدین علیہ السلام سے کوئی کام نہیں رکھا، کیونکہ یزید نے لکھ کے بھیج دیا تھا۔ ابھی میں اس واقعے پر روشنی ڈالوں گا کہ سب کو، پورے مدینے کو تاراج کر دینا جو تمہارے مقابلے پہ آئے، لیکن علی ابن حسین کو نہ چھیڑنا، ان سے کوئی سروکار نہ رکھنا، اور اس نے احترام بھی کیا۔ تو جب یہ بھی طے ہے کہ خاندان رسالت مآب سے اب کوئی سروکار فی الحال نہیں ہے، تو اس موقع پر روپوش ہو جانا یہ خود ایک سوال ہے تاریخ میں کہ کس لیے جناب محمد حنفیہ نے روپوشی اختیار کی، کیونکہ جناب محمد حنفیہ نے خود یہ بعد میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ایک غلام بھی تکلیف پہنچائے اہل بیت کو تو تمام مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت پر پڑی ہوئی مصیبت کا انتقام لے، کیونکہ زمین ہموار کرنی ہے جناب محمد حنفیہ کو۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد، اجازت ہے، کیونکہ زمین ہموار کرنی، لہذا جناب محمد حنفیہ روپوش ہو گئے 3-4 سال کے لیے۔ کچھ نہیں معلوم ہوا تاریخ میں کہ کہاں چلے گئے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا، مدینے کو چھوڑ دیا، کسی کو نہیں معلوم کہ جناب محمد حنفیہ کہاں چلے گئے۔ اب اس کے بعد جناب امیر مختار جو قید خانے میں ہیں، زندان میں ہیں، اور اس کو 1 سال کی مدت گزر گئی تقریباً، تو رہائی کا وسیلہ کیسے بنا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کی جو بہن ہے جناب صفیہ، یہ زوجہ ہیں عبداللہ ابن عمر کی، اور گھر پہ حکومت ہے جناب صفیہ کی، یعنی حکم چلتا ہے جناب مختار کی بہن کا۔ عمیر ابن عامر حمدانی کوفے کا معلم ہے۔ معلم، دیکھیے انسانوں کو ایک ہی پیرائی میں مت دیکھیں، جیسے اصحاب رسول ہیں، جیسے اصحاب علی ہیں، جیسے اصحاب جمل ہیں، اصحاب نہروان، کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے شیعہ یا تو قید خانے میں تھے یا فرار ہو گئے تھے یا کربلا آ گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ محبت تو کرتے تھے، جذبہ بھی رکھتے تھے، روتے بھی تھے، لیکن قربانی دینے کی ہمت نہیں تھی کہ قربانی دے، یہ ہمت نہیں ہوتی تھی بعض لوگوں میں۔ انہی میں سے ایک ہے یہ معلم کوفہ عمیر بن عامر حمدانی کے جس تقیے میں چلا گیا، چھپا لیا اپنے آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 1-2 کردار ایسے ہیں کہ جن میں شاید خدا کی یہ مصلحت بھی رہی ہو، تو اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، تقیہ کر لیا۔ یہ معلم تھا، پڑھاتا تھا، اور اس کے اسٹوڈنٹس میں جتنے بھی ابن زیاد، حسین بن نمیر، سنان بن انس، ان سب کے بچے اس کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ واقعہ عجیب ہوا کہ یہ ایک دن پڑھا رہا تھا، شدید گرمی تھی، اور اس نے کسی اپنے شاگرد سے کہا مجھے پانی پلاؤ، جس نے جو پانی پلایا، ٹھنڈا پانی جو اس کے ہاتھ میں آیا تو بہرحال شیعہ تو تھا نا، مومن تو تھا، واقعہ کربلا اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ بس وہ جو واقعہ گھوما تو فوراً کہتا ہے کہ قاتلان حسین پر لعنت ہو۔ یہ بے ساختہ اس کے منہ سے جملہ نکل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس میں جو سنان بن انس ملعون کا جو بیٹا بیٹھا تھا وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو نے کیا کہا؟ تو جانتا ہے کہ تو نے کیا کہا؟ تو نے قاتلان حسین پر لعنت بھیجی ہے، اور جانتا ہے کہ ابن زیاد یزید کے حکم سے، امیر یزید کے حکم سے ابن زیاد نے یہ کام انجام دیا، اور میرا باپ ہے کہ جس نے 9 کے سینہ پر حسین کے سر کو بلند کیا تھا۔ اب یہ ڈر گیا، کانپ گیا، اور کہتا ہے کہ نہیں تو نے کچھ غلط سنا، میں نے کچھ کہا۔ بہرحال اس کو وقتی طور پہ اس نے راضی کر لیا، لیکن اس کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نا تحقیق ولد ہائے نا تحقیق ہیں سارے، تو اب اس کے دل میں تو بات ہے، اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ یہ جا کے اپنے باپ سے اس انداز میں شکایت کرتا ہے کہ اپنے کپڑے اپنے سارے پھاڑ لیے، پتھر سے خود ہی اپنے آپ کو زخمی کیا، روتا پیٹتا چلا گیا، اور کہتا ہے کہ مجھے مارا میرے معلم نے، کیوں مارا؟ تو کہتا ہے کہ وہ قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہا تھا، اس نے تجھ پر لعنت بھیجی، اس نے اپنے زیاد پر لعنت بھیجی، اس نے یزید پر لعنت بھیجی۔ جب میں نے اس کو منع کیا تو مجھے ایک کونے میں لے گیا اور اس نے میری یہ درگت بنا ڈالی۔ بس اب یہ سنان ابن انس غصے میں آیا اور یہ ابن زیاد کے دربار میں دارالامارہ پہنچا، اور وہاں جا کر اس کو پھر اس نے یہ واقعہ بتایا۔ اس نے اس معلم کو گھر سے اٹھوا لیا، اور پھر جو اس کی ہنٹروں سے لگنی شروع ہوئی، قتل کا حکم دینے والا تھا کہ اس نے کہا کہ تو مجھے بات تو بتا، میرا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ تو نے یہ حرکت کی، کہا کہ کوئی ایک گواہ آ جائے گی جس کے سامنے جو گواہی دے دے، یہ مجھ پر بہتان رکھ رہا ہے اور تو اس بچے کی بات ہے میرے قتل کا حکم دے رہا ہے۔ تو خیر اس نے وقتی طور پہ زندان میں اس کو بھیج دیا، اس زندان میں جہاں 4500 سے 5000 مومنین قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ میں بار بار تکرار کرتا ہوں کہ یہ مثل تو مشہور ہو گئی ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے دغا کی، لیکن جو کوفے کے مجاہد شیعہ تھے وہ تمام کے تمام زندانوں میں
ڈال دیے گئے تھے، قید کر دیے گئے تھے، اور یہ 2 نمبر مال جو تھا یہ سارا سامنے تھا. اور یہ ہر زمانے میں آپ یہ پہچان رکھا کریں 1 نمبر کی اور 2 نمبر کی اصطلاحات. اب کیا کروں، میری زبان پہ بھی آ گئی کہ صبح شام سنتا رہتا ہوں تو یہ ہو گیا. تو یہ سارا جو باہر تھا یہ وہ تھے کہ جو سارے صرف شور شرابہ کرنے والے اور جنہوں نے امام کو چھوڑ دیا، اور جو خالص شیعہ تھے وہ سب کے سب جنہوں نے بیعت نہیں کی، گوارا کر لیا اس بدترین قید کو کہ جو زمین کی تہ میں قید خانہ ابن زیاد نے بنایا تھا تاریخ میں، کہ 50 سیڑھیاں نیچے اتر کے جانا پڑتا تھا جہاں روشنی کا گزر نہیں. جب عمیر ابن عامر کو یہاں پھینکا گیا اس قید خانے میں تو یہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈرپوک آدمی تھا، بس ہر وقت روئے جاتا تھا. تو جناب مختار جو ایک کونے میں پڑے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور سب سے سخت قید جو تھی وہ جناب مختار کی تاریخیں بتاتی کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ہاتھ پشت سے جناب مختار کے باندھ دیے گئے تھے. انہی نے اس کو اپنے پاس بلایا تاریک گوشے میں. وہ پوچھتا ہے کہ عمیر کہ یہ جو تیری حالت ہے وہ تو میں کسی قیدی کی نہیں دیکھتا، اپنا تعارف کرا. تو کہا کہ میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہوں. خوش ہوتا ہے، قدموں پہ سر رکھ دیا کہ میں نے تیرے بارے میں بہت سنا. کہا کہ انتظار کر اور تو اتنا یہ رو دھو مت، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو ان قریب رہا کر دیا جائے گا، تو آزاد ہو جائے گا. اب یہ حیران ہوا. اب یہ الزامات جو لگائے جاتے تھے کہ خدائی کا دعویٰ کیا، ولی اللہ کا دعویٰ کیا، مشرکین کا یعنی اس نے مشرکانہ دعوی کی، یہ وہ تاریخ میں اس کے قصے ہیں مختار کے کہ جن کی بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. اگرچہ میں کل واضح کر چکا کہ یہ علوم اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ ایک ایک واقعے سے آگاہ ہے. برملا کہا کرتا تھا ابن زیاد کے دربار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ تیرا قاتل میں ہوں، میں تجھے قتل کروں گا، تو مجھے قتل نہیں کرے گا، میں تجھ سے بدل. کیوں؟ اس کو یقین ہے اپنے مولا کے قول پہ. مولا کائنات صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. یہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ رسول کی دعا میرے ساتھ ہے، مولا کائنات کی دعا میرے ساتھ ہے، ساری خبریں. تو اب یہ جانتا ہے کہ عمیر جو آیا ہے یہ میرا وسیلہ بن کے ہے رہائی کا، لہذا پہلے اس کو اطمینان دلائے کہ تو رہا ہو جائے گا، اطمینان رکھ، تیرا کوئی اپنا غم نہ کر. بس جب رہا ہو جائے تو میرا ایک کام کر دینا کہ کسی طرح سے مجھے قلم اور دوات پہنچا دینا، روشنائی اور قلم مجھے زندان میں پہنچا دینا، میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ تو رہا ہو جائے گا. اور وہ رہا ہو گیا. کیونکہ وہ پھر ایک میں تفصیلی قصے میں نہیں جانا چاہتا، اس میں وقت پھر ہمارا ضائع ہوگا. ہوا یہ قصہ کہ اس کی بھتیجی جو ہے وہ دایا ہے ابن زیاد کی بیٹی کی، اس نے رو پیٹ کے اس کی بیٹی سے سفارش کی، ایک وسیلہ بنتا چلا گیا. ابن زیاد نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا. جب در زندان کھلا تو مختار نے پہلی خبر اس کو دی کہ جار یہ در تیرے لیے کھلا ہے اور تیری رہائی کی خبر آ گئی. اور یہی ہوا کہ اندر آ کے اس نے اعلان کیا. تو یہ مختار کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے کہ مختار اب چاہے مجھے جان بھی دینی پڑے لیکن میں تیرے لیے جو تو نے کہا ہے اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا اور تیرے لیے قلم اور روشنائی کا انتظام ضرور کروں گا. یہ عمیر صلوات بھیجے. اب یہ عمیر جب نکلا زندان سے تو اب اس نے ایک منصوبہ بنایا. کس طرح؟ اس کا دل بڑھ گیا. جب تک جیل نہیں جاتا آدمی ڈرتا رہتا ہے، جب جیل جا لیتا ہے نا تو پھر اس کا دل کھل جاتا ہے اگر واقعی مومن ہو. نہیں تو پھر دوبارہ جلوس کا رخ بھی نہیں کرتا کہ کہیں مجھے ہی نہیں پکڑنے پہلے. ایک بار اور صلوات بھیجے محمد. تو عزیزان محترم یہ زندان جانتے ہیں آپ، مختار زندان میں رہا، عمیر زندان میں رہا، میثم تمار زندان میں، عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب زندان میں. یہ زندان خود ایک تربیت گاہ ہوتی ہے انسان کا. اگر واقعی اس کے وہ زمین ہے، اس میں وہ خمیر ہے، اگر وہ واقعی سچا محب اہل بیت ہے، زندان تو اس کی ایک تربیت گاہ ضروری ہوتا ہے اس کا، تاکہ وہاں سے وہ تربیت لے کر آئے، وہاں سے دیکھ کر آئے کہ بس یہ تھا دیکھ لیا اب اس کے آگے کچھ نہیں. تو یہ تربیت گاہ ہے جو تربیت کرتی ہے، مومنین کی تربیت کے لیے بنائے گئے ہیں. تو جی تو اس سے کبھی زندگی میں نہ گھبراؤ نہ کسی کے لیے پریشان ہو. اگر واقعی مومن ہے اس کی تربیت گاہ ہے. جب ان تشدد کو، ان شدتوں کو دیکھے گا اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان میں کمی ہوگی تو دور سے دیکھا کرے گا، جہاں کوئی خطرے کی بات ہو قریب نہیں جائے گا کہ پہلے ایک بار بھگت چکا دوبارہ اب ہمت نہیں مجھ میں جانے کی. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد پر. سنت ہے. دیکھیے اب میں یہ تجزیہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ میرا چلتا رہے گا. میرے تو پریشانی، میری مشکل یہی ہے کہ تجزیے کے بغیر میں آگے نہیں چلتا. عزیز و سنت ہے. یہ زنجیریں، یہ ہتھکڑیاں، یہ بیڑیاں آپ منت کے طور پہ پہنتے ہیں نا. کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کے امام کو پہنایا گیا. آپ شبی بناتے ہیں، توق پہنتے ہیں. میں اس کو لاکٹ نہیں کہتا، لوگ کہ لاکٹ کہتے ہیں. توق ہے یہ کڑے نہیں ہیں، یہ ہتھکڑیاں ہیں. کبھی یہ پچھلے سال یہی مسئلہ تو ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھا لاکٹ اور یہ کڑے
اور یہ پازیب حرام ہے تو ان کا جی انہوں نے منت کی چیزوں کو حرام قرار دے دیا. نہیں عزیزو، جو منت کی نہیں پہنتے میریاں تو ان کو کہا جاتا ہے توق، ہتھ کڑی اور بیڑی. آپ اگر اس کو کڑے اور پازیب اور یہ لاکٹ کا نام دیتے تو مجھے نہیں پتا. تو اب یہ توق ہتھ کڑی اور بیڑی کس لیے پہنتے ہیں؟ آپ شبی بنتے ہیں نا، 2-4 دن کے لیے بچوں کو اپنے بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام کو زندان میں ڈالا گیا، امام کو قیدی بنایا گیا، امام کو توق. اب آئیے میں اس کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دوں عزیزو کہ کیوں ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے. اور اسی نیت سے ان کو بناؤ، اسی نیت سے بناؤ کہ ہم امام کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. ہمیں یہ جذبہ ہے کہ زندان میں جائے، قید میں جائے. اگر امام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ گیا کوئی پرواہ نہیں. ہاں چوری ڈاکہ کر کے تو نہیں گیا نا. اگر مذہب کے نام پر گیا کوئی بات نہیں. مختار کی سنت ہے، اماموں کی سنت ہے، سب کی سنت ہے. ان سب نے محبت اہل بیت میں یہ زندان کی صحبتیں اٹھائی ہیں. لیکن فرق ہے، ایک تھوڑا سا فرق ہے. ایک جگہ نقل کر چکا ہوں، جی چاہتا ہے دوبارہ ایک بار یہاں آپ کے سامنے، کیونکہ یہاں نقل نہیں کیا، تکرار کر دوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں محبت کرنے والے ہیں بہت سارے کہ جن کو ملنگ بھی کہا جاتا ہے. اور ان ملنگوں میں ایک قسم ایسی ہے کہ جو 24 گھنٹے زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑے رہتی ہے، سر سے پیر تک زنجیروں میں ہتھ کڑیاں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک استاد محترم نے سوال کیا بھئی یہ کیوں آپ ایسا کیا ہے؟ کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ مومن نہیں، آپ شیعہ نہیں. بھئی ہیں بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ امام کی سنت ہے اس لیے ہم اس کو ڈالے رکھتے ہیں ہر وقت. تو سرکار توجہ سے سنیے گا، دیکھیے جواب. اور اگر آپ کو پسند آئے تو پھر سلوات بھیجیے گا، نہیں پسند آئے تو نہیں بھیجیے گا، میں واپس لے لوں گا. سنیے. اب وہ کہتا ہے کہ سنت ہے. ارے بھائی کیسی سنت ہے؟ کس بات کی سنت ہے؟ بھائی امام 14 سال زندان میں رہا، کوئی امام 20 سال زندان میں رہا، کوئی امام 25 سال زندان میں رہا. یہ امام کی سنت ہے اس لیے پہنتے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ امام کی سنت یہ نہیں ہے. امام کو جو ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، یہ لوہے کا زیور پہنایا تھا، یہ ظالموں نے پہنایا تھا. بنو امیہ اور بنو عباس کے بدترین اور خبیث حکمرانوں نے پہنایا تھا. اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ ان کو آزاد رکھا گیا تو یہ انقلاب برپا کر دیں گے. لہٰذا وہ قید میں رکھتے تھے، زنجیریں ڈال کے رکھتے تھے تاکہ لوگوں سے ان کا رابطہ نہ ہو، یہ محبوس ہو کر رہ جائے. اور تم نے خود اپنے آپ کو ڈال کے یوں ڈال دیا. تو اب تو خوش ہیں یہ ظالم حکمران کہ چلو ہمیں زحمت ہی نہیں کرنی پڑی، خدا کرے یہ ساری قوم اسی طرح زنجیریں ڈال کے پڑ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیے مجھے آپ عقل کیا کہتی ہے؟ وہ کہیں گے بھائی تو اچھی بات ہے آپ اور جو ہے یہ بھی ڈالو، سب بیٹھ جاؤ، ہم تو یہی چاہتے تھے، اب ہمارا بچ گئی ہتھکڑیاں بیڑیاں سب. تو عزیزو نہیں. سنت امام کیا ہے؟ سنت امام یہ کہ ان ظالموں کے خلاف کلمہ جہاد بلند کرو، ان ظالموں کے خلاف اعلان جہاد کرو، ان کفر، شرک اور الحاد کی طاقتوں کے خلاف اعلان کرتے رہو، حق کی پیروی کرتے رہو، حسینیت کا پرچار کرتے رہو. اب جب یہ مجبور ہو کر تمہیں زنجیروں میں جکڑ کے زندانوں میں ڈال دیں اور پھر کوئی پوچھے کہ کس جرم میں یہ زیور پہنا، تو اب کہو کہ سنت امام ادا کر رہا ہوں. اب کہو کہ سنت امام ادا کر رہا ہوں. یہ ڈرتے ہیں یہ ظالم اور جابر حکمران ہم سے، اس لیے ہمیں زنجیروں میں جکڑ کے زندانوں میں ڈال دیا. تو عزیزو کون سا راستہ صحیح؟ کون سی سنت زیادہ ثواب والی؟ کون سی سنت زیادہ عبادت والی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. درست ہے نا؟ میں رد نہیں کرتا اس کو، میں کہتا ہوں ہاں اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ایک ثواب اور ایک یہ بلندی اور یہ معراج. میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی جگہ اس کا بھی ثواب ہے. انسان تم ایک فعل، ایک سنت عزاداری کی ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا، لیکن یہ مقام تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب یہ مقام جو لے گا وہ بن جائے گا مختار کی صف میں شامل ہو جائے گا. تو مختار میں اور دوسروں میں فرق ہو گیا نا. تو عزیزو فرق یہ ہے، اس لیے میں مختار کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب جب وہ گیا اس نے پھر ایک عمیر نے منصوبہ بنایا، رات ہوئی، مال و دولت والا تو تھا کیونکہ کوفے کا معلم بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو پڑھانے والا، اور جو بڑے بڑے لوگوں کو پڑھائے تو اس کو مال بھی بڑا بڑا ملتا ہے. تو اب جناب اس کو مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں تھی. 500 دینار اور چیزیں بھی، درہم اور درہم جمع کیا، کھانے پینے کا سامان یہ سارا لے کے اس نے رات کو زندہ مان کے گھر پہنچا. وہ تو ڈیوٹی پر تھا، اس کو پتا تھا کہ نہیں ہوگا رات کو زندان میں ہوتا ہے. اس کی بیوی کو دے دیا، کہنا کہ عمیر آیا تھا معلم کوفہ اور منت کی تھی، نظر کی تھی کہ رہا ہو جاؤں گا تو یہ دوں گا تجھے.
جب وہ صبح آیا زندہ بان، اس نے کہا بھائی یہ سامان کون لایا؟ کہا کہ یہ تو عمیر دے کے گیا وہ مولوی میں کوفہ۔ پھر اس نے بتایا کہ نظر کا ہے، کہا نظر کا نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس کے پیچھے اس کی کوئی حاجت ہے۔ دوسرے دن پھر اس نے حرکت کی، دوسرے دن زندہ بان۔ اب دیکھیے کہاں کہاں اگر آپ تلاش کریں نا، ہر جگہ حسین کا چاہنے والا۔ اس لیے کوفے کی تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ کس کس جگہ مہرے رکھے ہوئے تھے مشیت نے۔ بات یہ ہوتی کہ پہچاننے والا ہو، کام کرنے والا ہو۔ اب یہ بھی بیچارہ چپ ہے، دبا ہوا ہے۔ ہوتا یہ کہ جب ایک نکلتا ہے نا تو پھر دوسرے بھی نکلتے ہیں۔ اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عمیر کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا ہے، جو یہ سارے کام کرے، قسم کھاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مختار کی رہائی کی بھی بات کرے گا تو میں رہا کر دوں گا، کیونکہ جانتا ہے کہ مختار کی صف کا آدمی ہے، خود بھی تقیّ میں ہے۔ اب تیسرے دن اس نے چھٹی کی، جیسی وہ سارا سامان وامان لے کے پہنچا، کہنے لگا کہ دیکھ عمیر بات یہ ہے کہ یہ نظر وز کا قصہ تو چھوڑ دے۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ نظر کی آڑ میں بھی بہت سارے کام ہوتے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ کہا کہ بھائی تو یہ قصہ تو چھوڑ، یہ بتا کہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، اپنی حاجت بیان کر۔ اور میں جانتا ہوں کہ تو محب اہل بیت ہے، میں تجھے علی کی اور حسین کی قسم دیتا ہوں، اپنے دل کی حاجت بیان کر۔ اب عمیر کا دل کھلا، کہتا ہے کہ بات یہ بھائی سیدھی سادی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختار تک بس تو یہ قلم اور روشنائی کسی طرح پہنچوا دے۔ کہا کہ دیکھ عمیر کام تو بہت سخت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کسی ترکیب سے یہ پہنچ جائے۔ اور بہرحال میں اس قصے کو بھی حذف کرتا ہوں کیونکہ وہ پھر اور طویل ہو جائے گا، جائیں گے پھر ایک ایک صفحے میں ہمیں ایک ایک دن لگے گا تاریخ کے۔ اس نے ایسا چکر چلایا زندہ مان نے کہ وہ خیار میں، جس کو آپ یہ کھیرا سبزی میں قلم کو چھپایا اور دعوات کو چھپایا اور سبزی کھانے وانے کے بہانے وہ پہنچا دیا کہ بھئی قیدی رہا ہوا تو اس نے منت کی تھی قیدیوں کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گا۔ یہ جناب مختار کے پاس پہنچ گیا، جبکہ اس کی بھی خبر ابن زیاد کو ہو گئی، لیکن جناب مختار نے اس کو ایسا چھپایا کہ تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، اور اس بیچارے کی جان بھی بچ گئی جس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا زندہ بان کو ابن زیاد نے۔ یہ اشارے کرتا جا رہا ہوں، جب آپ پڑھیں گے ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائیں گی تاریخوں میں۔ اب جب قلم اور دعوات ملا، اب جناب مختار نے خط لکھا عبداللہ ابن عمر کے نام، اور ایک خط لکھا اپنی بہن صفیہ کے نام کہ میں بدترین قید کے دن گزار رہا ہوں اور میری رہائی کا بندوبست کرو۔ یہ زندہ بان نے عمیر کو خط دیے۔ اب یہ نکلے کیسے؟ ابن زیاد کی حکومت۔ لیکن ایک قول ہے ایک مجاہد انقلابی کا، اس نے کہا تھا کہ اگر واقعی کوئی سچا انقلابی ہو تو اس کا ایک راستہ بند کر دیا جائے، وہ 100 راستے خود کھول لیتا ہے، 100 راستے بنا لیتا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے راستے خود بناتا ہوا جاتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پہلے سے راستے بنائے جائیں تو وہ آ کے پھر کچھ کام کرے۔ کہ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ یہ مختار اور اس کے ساتھیوں نے یہ طریقے سکھائے تھے شیعوں کو کہ اپنے راستے خود بناؤ۔ تو عمیر اب یہ ترکیب نکالتا ہے، کوفے سے جا نہیں سکتا، پتہ چل جائے گا مولوی میں کوفہ ہے۔ جناب اس نے احرام کا حج کا سامان کیا اور جا کے تلبیہ پڑھنا شروع کی دارالامارہ۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی عمرے حج کے لیے جاتا تھا تو امیر کو ضرور اطلاع دیتا تھا۔ امیر نے سنا بھائی کیا ارادہ ہے تیرا؟ ابن زیاد نے بلایا تو کہا کہ میں حج کی نیت سے جانا چاہتا ہوں، حج کرنے جانا چاہتا ہوں، تو اجازت دے دے، میں نے منت کی دی قید خانے سے رہا ہوں گا تو حج کروں گا۔ اچھا بھائی معقول بات ہے، چلا جا۔ مدینے جائے گا پہلے یا مکے کا حج کامل کروں گا؟ مدینے بھی جاؤں گا، مکے بھی جاؤں گا۔ اس سے 1000 دینار اور 1000 درہم یہ بھی اس سے لے لیے، مال بھی لے لیا اس سے۔ عمیر نے لیا، وہ تو لا کے بانٹ دیا فقیر و فقراء کو، اپنے حلال کی کمائی سے سفر کا بندوبست کیا اور چل پڑا۔ بتا بھی دیا کہ دیکھو اگر مال غنیمت کہیں سے مل بھی جائے، اس طرح کا مال لے تو لو، لیکن اپنے اوپر نہ خرچ کرنا، اپنے بچوں پر نہیں، غریبوں پر، فقراء پر۔ بہت خاص مواقع پہ ایسی اجازت ہے، ہر وقت تو ہے بھی نہیں۔ اگر جیسے اس طرح ہاتھ لگا نہ لے لو، چھوڑو نہیں، لے لو اس طرح، لیکن اپنے اوپر نہیں خرچ کرو۔ کیوں؟ جو مستحقین ہیں ان کے اوپر خرچ کر دو، اپنی روزی اپنی حلال سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرو۔ یہ گیا مدینے پہنچا، اور مدینے جا کے جس وقت کھانے پر بیٹھا ہے جناب عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں کھانے پہ، اور قسم قسم کی آج اپنی پسند کی غذائیں پکوائی ہیں۔ کھانے کا بہت شوق تھا اور ظاہر کے ورثے میں آیا تھا، اور اپنی بیوی زوجہ کو آواز دی کہ صفیہ آؤ کھانے پر۔ تو اب وہ رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی کہ جب تک مجھے مختار کی خبر نہیں ملتی میرے بھائی کی کہ کس حال میں کوفہ، 1 سال ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں میرا بھائی کس حال میں اچھے کھانے نہیں کھاؤں گی۔ اتنے میں دق الباب ہوا، کہا کہ میں کوفے سے آیا ہوں، عمیر ابن عامر حمدانی محلے میں کوفہ۔ دوڑے عبداللہ ابن عمر، کہا یہ آپ کے لیے خط اور یہ آپ کی بہن کے لیے خط۔ اب جو خط پڑھا تو رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ صفیہ نے کہا کیا بات؟ کہا کہ اپنا خط پڑھ لے۔ اب جو خط پڑھا مختار نے جو اپنی قید کا حال لکھا کہ میں اس حالت میں پڑا ہوا ہوں اور تو میرا بہنوئی ہے، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ امیر تیری بات مانتا ہے۔ اب تو جناب یہاں رونا پیٹنا مچ گیا۔
اور جناب مختار کی بہن کے ساتھ ساتھ ان کی بھتیجیوں نے بھی اپنے بال نوچنے شروع کر دیے. ایک مصیبت مچ گئی. عبداللہ ابن عمر کو ابھی خط لکھو. اس نے کہا بھائی ابھی خط لکھتا ہوں. اس نے یزید کو خط لکھا کہ میرا حق ہے تجھ پہ، اور کیوں نہ ہوا، بہرحال حق ہے تجھ پر کہ تو ہمارے بڑوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا، تو حق ہے تجھ پر، لہٰذا میرا خط پہنچے اور تو مختار کی آزادی کا سامان کر. یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا سالہ ہے. کہیں کہیں رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا آپ کو. یہ قدرت کی مشیت ہوتی ہے، ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. کہا کہ اب یہ عمیر کہتا ہے کہ خود خط لے کے پہنچا. وہ بھی ایک تفصیلی قصہ. پہنچا یزید کے دربار میں، ملاقات ہوئی، یزید کو خط دیا. یزید کہہ رہا کہ تو بھی مجھے محب اہل بیت لگتا ہے، شیعہ لگتا ہے. کہا کہ میں تو کرائے کا آدمی ہوں. اس نے مجھے کرایہ دیا، خط دیا، میں آ گیا، یہاں پہنچ گیا. اچھا عبداللہ اب ٹال نہیں سکتا. کہا کہ ابن عمر تو نے مجھ سے بہت سخت سفارش کرا دی مختار کے لیے، لیکن مجبور ہوں کہ تیرا حق ہے ہم پہ. دیکھو ان کا حق ہے، اہل بیت کا حق نہیں ہے. اتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. یہ نسلوں کے بعد بھی انہیں یاد ہے کہ اس کے احسان ہے، اس کے باپ دادا کا احسان ہے یہاں تک پہنچانے میں. ان کا حق یاد ہے، لیکن جو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے ان کے حقوق کو کس طرح پامال کیا ان لوگوں نے. تو یہ دنیا میں صبح شام آپ دیکھا کیجیے اس طرح کی باتیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بیٹا پانی ایک بچہ اوپر ہی بیٹھ جاؤ. ایک بار اور صلوات. محمد والے محمد بلندر سلام. خوشنود یہ امام زمانہ بلندر سلام. اللہ. اور میں ذرا سی اپنی سپیڈ، حالانکہ کل بھی اعتراض ہوا ہے کہ آپ بہت تیز بولتے ہیں، لیکن میری بھی مجبوری ہے کہ میں وہ چاہتا ہوں کہ جو آج بنا کے لائیں وہ سب آپ تک پہنچا دوں. تو اور تھوڑا سا سپیڈ تیز کروں گا، آپ بھی اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا تیز کر لیجئے. اب یہ پہنچا، یزید نے خط لکھا، اس کو انعام اکرام بھی دیا، کرایہ بھی دیا، زاد راہ بھی دیا. اور ابن زیاد سے عمیر نے چالاکی کی، لکھوا بھی لیا کہ وہ میری گردن نہ اڑا دے. ابن زیاد امیر تو یہ تو لکھ دے کہ میرے مجھ پر کچھ نہ کرے. اس نے کہا یہ جو آ رہا ہے خط لے کے اس کا بھی خیال کرنا، اس کو نہ مارنا. یہ جناب خط لے کے تیزی دوڑے وہاں، اور پھر ابن زیاد کے دارالامارہ پہنچا تو چادر ڈال لی منہ پہ ورنہ لوگ پہچان لیں گے. کہا کہ کون ہے؟ کہا میں یزید کا قاصد ہوں، دمشق سے آ رہا ہوں. فوراً دروازے کھول دیے گئے. ابن زیاد بھی آ گیا کہ یزید کا قاصد. وہاں پہنچ کے اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی. کہا عمیر تو؟ کہا کہ یہ امیر کا خط تیرے لیے لائے ہوں. اب جو خط پڑھا تو غضب میں، اب آپ سوچیں اس کی کیا حالت ہے. کہا یہ تو نے یہ سب کیا؟ کہا کہ امیر کیا کرتا ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. یہ میں کرنا چاہتا تھا، میں نے کر لیا. اب تیرے امیر کا حکم ہے تیرے نام. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ خلعت فاخرہ بھی دے، امیر مختار کا فوراً رہا کر اور مدینے کی طرف عزت سے روانہ کر دے. اور جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کو بھی انعام و اکرام دے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. اب یہ بیچارہ مجبور ہو گیا. بیچارہ کہے کا یہ خبیث، یہ مجبور ہوا. اس نے فوراً حکم دیا کہ مختار کو رہا کیا جائے. مختار رہا ہوئے، آئے دربار میں، عزت سے اپنے پاس بھی بٹھا رہا ہے، انعام و اکرام بھی دے رہا ہے. لیکن ایک بات کہتا ہے کہ مختار 3 دن میں کوفہ چھوڑ دیو، بس 3 دن میں کوفہ چھوڑ دے، ورنہ پھر میں مجبور ہو جاؤں گا اور تجھے قتل کر ڈالوں گا. جناب مختار آئے. کوفے کے حالات تو دیکھ ہی رہے تھے کیا ہیں. عمیر کے گھر میں رکے. اب اس سے اجازت چاہیے تو عمیر کہنے لگے کہ آپ چلے جائیں گے، یہ میرا کیا حشر کرے گا. اب تو میں آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہوں، جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ. تو عمیر ابن عامر حمدانی ساتھ آیا. مدینے پہنچے. مدینے میں اپنی بہن کے گھر، اپنے بہنوئی کے گھر کچھ دنوں تک یہاں پہ آپ نے قیام کیا. پھر واپس کوفے، کیونکہ دماغ میں تو وہی ہے نا. اور ایک زخم بھی لگا ہوا ہے، ابن زیاد نے جو دوات کھینچ کے ماری تھی اس کا. کوئی پوچھتا ہے وہ زخم کا کہ یہ ابن زیاد نے یہ زخم لگایا ہے. اور میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ ابن زیاد میرے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا. اعلان ہر جگہ کرتے ہیں. پھر دوبارہ کوفے گئے تاکہ لوگوں کو منظم کر دیں، لوگوں کو جمع کریں، قیام کے لیے آمادہ کریں. اتنا آسان تو نہیں تھا نا لوگوں کو قیام کے لیے، حقیقی قیام کے لیے آمادہ کرنا. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں ماضی میں یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اب سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. لہٰذا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کام کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا. لیکن مختار کوفے پہنچے، بھی کام شروع ہی کیا تھا. مخبروں نے ابن زیاد کو پھر خبر دے دی کہ بھئی وہ آ گئی مصیبت. اور اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا. اس نے لوگوں کو بہکانے کا کام شروع کر دیا. وہ لوگوں میں جاتا ہے، لوگوں میں پروپیگنڈا کرتا ہے. ابن زیاد نے پھر گرفتار کر دیا. لیکن اب کی سے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے جناب مختار نے. پھر جناب فوراً خبر ہوئی بہنوئی صاحب کو. انہی نے پھر یزید کو چینل بنا، آپ کی 2 مہینے میں رہا ہو گئے اس شرط پہ کہ اب دوبارہ نہیں آؤ گے، یہاں دوبارہ یہاں پر نہیں آؤ گے. اب جناب مختار یہاں پہنچے
مدینے اور یہاں سے پھر انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا جناب محمد حنفیہ کو. یہ تو سمجھ گئے کہ امام تک پہنچنے کے لیے اب قیام کرنا ہے. چند اپنے خاص جانثاروں سے عہد بھی لے لیا, لیکن کہا کہ دیکھو اب یہاں سے آپ نیت دیکھیے مختار کی. مختار کہتا ہے کہ نہیں, قیام تو کرنا ہے لیکن جب تک امام زمانہ کی تائید نہ ہو ہم قیام نہیں کریں گے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. جب تک امام. اب دیکھیے دو باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا میں آج, یا امام کی تائید حاصل ہو جائے یا نائب امام کی تائید حاصل ہو جائے, یا امام کی تائید یا نائب امام کی تائید. پوری تاریخی سند کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کروں گا. تو اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو امام کی بارگاہ میں میرا وسیلہ بن جائے, کیونکہ اتنا مختار بھی سمجھتا ہے کہ امام کی جو حیثیت ہے اس میں وہ تحریری طور پہ مجھے اجازت نامہ نہیں دے سکتے. جس ماحول میں جس طرح سے زندگی بسر کر, یہ مکے پہنچا اور مکے میں عبداللہ ابن زبیر سمجھیے اسی کی حکومت ہے ایک حصے میں, بس یہ مکے تک لوگ اس کی بیعت کیے ہوئے اس کے حد تک ہیں, یہاں تک ہے. مدینے میں واقع کربلا کے بعد اب بغاوت پھیل گئی. حنظلہ غسیل الملائکہ کا نام سنا نا آپ نے, جنگ احد میں جس کو ملائکہ نے غسل دیا تھا, اس کا بیٹا عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے ہاتھ پر مدینے والے بیعت کرتے ہیں, اور عبداللہ ابن مطیع کے ہاتھ پر, کہ ہم اس یزید فاسق و فاجر سے آزادی چاہتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. یہاں فتنہ کھڑا ہو گیا. ابان بن عثمان سمجھ گئے آپ, اس کو یزید کی طرف سے والی بنایا ہوا ہے مدینے کا. یہ محاصرے میں چلا جاتا ہے اور مدینے کے لوگ محاصرہ کر لیتے بنو امیہ کا. جناب مختار یہاں سے نکل جاتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں حالات کہ یہ زیادہ دیر مدینے والے مقابلہ کرنے والے نہیں, نکل جاتے ہیں مکے کی طرف. عبداللہ ابن زبیر کو جا کے پکڑا اور عبداللہ ابن زبیر سے کہتے ہیں کہ دیکھ میں تیری ایک بات پر بیعت کرنے کو تیار ہوں کہ جب تجھے حکومت ملے گی, ایک تو مجھ سے مشورہ کرے گا, دوسرے جب تو یزید پر غلبہ پالے گا تو قاتلان حسین کو میرے حوالے کرے گا. عبداللہ ابن زبیر کچھ تھوڑی پسو پیش کے بعد, پہلے ایک بار منع بھی کر چکا تھا, لیکن اب وہ جانتا ہے کہ مختار کی قوت کیا ہے, کوفے میں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی, لہٰذا اب بیعت کو قبول کر لیتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے, قاتلان حسین کے بارے میں تیرا ساتھ دوں گا اور تجھے ان پر مسلط کر دوں گا, قاتلان حسین پر. جناب مختار کی مدد اس طرح عبداللہ ابن زبیر کو حاصل ہو گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا عزیزان محترم کہ مدینے میں جب مسلم بن عقبہ نے حملہ کیا, مدینے کو تاراج کیا, طبری ابن خلدون سب اٹھا کے پڑھیے, بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھتے ہیں کہ کربلا کو تو دو شہزادوں کی جنگ بتا دیتے ہیں نا. اب ان سے پوچھو کہ یہاں جو جھگڑا ہوا مدینے میں, تو یہاں تو شہزادہ الگ ہے, مدینے سے باہر چلے گئے جناب سید سجاد اپنے اہل و عیال کو لے کے, اور مدینے میں یہ جنگ ہوئی کہ جہاں 9000 مدینے کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی گلیوں میں, سڑکوں پہ. یہ یزید کا سالار مسلم بن عقبہ جو بغاوت کچلنے آیا ہے. 700 اصحاب کرام کو تہے تیغ کر دیا گیا. یہ 700 اصحاب کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا ثواب ہوگا یا عقاب ہوگا؟ کبھی ان اصحاب کی یاد نہیں آئی کہ جو 700 اصحاب رسول تہے تیغ کر دیے مسلم بن عقبہ نے؟ کبھی ان کا بھی ذکر کر دیا کرو کہ یزید نے اصحاب رسول کتنے قتل کرائے تھے. اور آگے چلیے, عزیز و تاریخ ہے یہ, اس لیے یہ بچے سنتے ہیں کیونکہ ان کو کالجوں میں, دفتروں میں, ہر جگہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ تاریخ بیان نہیں کی جاتی, پڑھا نہیں جاتا, تو ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو چند نکات ہی یاد ہوتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیسے لاجواب کیا جائے. تو یہ 700 اصحاب کو قتل کر دیا گیا مدینے میں, اور ان کا قاتل یزید, اس کا سالار مسلم بن عقبہ. مدینے کو تاراج کرنے کے بعد پھر یہ مکے کی طرف چلا, مکے کا محاصرہ کیا. مکے میں مختار ابن ابی عبید ثقفی عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دے رہا ہے, مسلسل مقابلہ کر رہا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے, اس نے کعبے کے اوپر منجیقوں سے پہلے پتھر برسوائے اور پھر اس کے بعد آگ, تاریخیں اٹھا کے پڑھ لیجئے, کعبے کو آگ لگوائی, کعبے پر پتھر برسائے, صفا اور مروہ کے درمیان سینکڑوں صحیح کرنے والوں کو جاں بحق یعنی ہلاک کیا. ان میں سے کچھ یقیناً شہید شہادت کے درجے پر بھی پہنچے ہوں گے, کچھ مومنین بھی ہوں گے, کچھ کو شہید کیا اس مسلم بن عقبہ نے. یہ اس کا کارنامہ جو مدینے اور مکے کے بارے میں جو اس نے انجام دیا. اور مختار وہیں پر ہے مکے میں, اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں صرف اس لالچ میں کہ اس کا غلبہ ہو جائے گا تو میں کوفے میں قاتلان حسین پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن مسئلہ الٹا, عبداللہ ابن زبیر جنگ جمل سے فتنے
کھڑے کر رہا تھا۔ اس عبداللہ ابن زبیر کا تعارف اتنا سا آپ کو کرائے دیتا ہوں، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد۔ اور خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ میری اس گفتگو کو آپ اتنے تحمل سے سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ عبداللہ ابن زبیر وہ ہے کہ جب زبیر بن عوام کو یعنی اس کے باپ کو مولا کائنات نے یہ یاد دلایا تھا جمل میں کہ زبیر یاد کرو اس وقت کو کہ رسول نے کہا تھا نا تمہیں یاد ہے کہ تم میرے مقابلے پر آ جاؤ گے، پورے واقعے کو میں نے چھوڑ دیا، آپ سارا محرم سنتے رہتے ہیں، سارا سال سنتے رہتے ہیں۔ اور زبیر کو یاد آ گیا، اور علی کہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا نا کہ زبیر اس وقت تم ناحق ہو گئے، سر جھکایا اور زبیر میدان سے واپس۔ تو یہ سارے جمع ہو گئے، طلحہ، عبداللہ ابن زبیر، کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ علی نے مجھے وہ یاد دلا دی رسول کی حدیث، اور اب میں علی کے مقابلے میں جنگ نہیں کروں گا۔ تو اب جانتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کیا فتنہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بابا تم کو، یہ تو سب بہانے کی باتیں ہیں، تم علی کی تلوار سے ڈر گئے۔ اصل میں زبیر کچھ بھی تھا لیکن بہرحال دلیر آدمی تھا، بہادر انسان تھا، یہ فتنہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح جوش دلائے زبیر کو اور مقابلے پر لیا اپنے باپ کو، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کے ہٹنے سے فوج کا مورل ڈاؤن ہوتا۔ تو یہ عبداللہ ابن زبیر اتنا بڑا فتنہ اور بخیل تھا اور بہت ہی مکار قسم کا انسان تھا عبداللہ ابن زبیر۔ اب اس کا تعارف ہو گیا، اب یہاں سے آپ دیکھیے بازی کیسے پلٹتا ہے۔ یہ ابھی محاصرے میں تھا 64 ہجری میں کہ یزید ملعون واصل جہنم ہوا، بلکہ روزانہ صبح شام ہو رہا ہے روایات کے مطابق کہ اس پر روز عذاب وہی نازل ہوتا ہے جس حالت میں یہ مرا ہے، یعنی جس طرح سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ روز صبح شام اس پر مسلسل قیامت تک یہ عذاب تو رہے گا ہی، اس کے بعد پھر جو عذاب پروردگار اس کو دے گا اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خبر پہنچی مکے، جبکہ محاصرہ ہے مسلم بن عقبہ کا، مکے کا محاصرہ کیا، خبر پہنچ گئی یزید ملعون واصل جہنم ہوا، بس اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور عبداللہ ابن زبیر کا مورل بڑھ گیا، لوگ جمع ہو گئے اس کے ساتھ، اور جناب مختار سمجھ گئے کہ اب بازی پلٹ گئی، اور اب عبداللہ ابن زبیر کی بیعت دھڑا دھڑ ہونے لگی بصرے میں، کوفے میں، ادھر ادھر۔ تو اب جناب مختار یہ چاہتے ہیں کہ اس کی رائے تو لیں گے یہ چاہتا کیا ہے، لیکن جب اس کے پاس گئے تو اب اس نے کیا کیا، آنکھیں پھیر لی جناب مختار سے، اب آنکھیں پھیر لی کہ بابا کون سا وعدہ، کیسا وعدہ، جب تم نے گھراؤ کیا تھا ہمارا اس وقت ہم کمزور تھے، اب وہ وقت گیا، اب کوئی مطالبے نہیں چلتے، جب تم طاقت میں تھے ہم نے تم سے معاہدہ کر لیا، جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی ہم نے تم سے معاہدہ کر لیا، اب ہماری ضرورت نکل گئی، اب جوتے کھاؤ، کبھی اس کے جوتے کھاؤ، کبھی اس کے جوتے کھاؤ، کبھی اس سے ملتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں، کبھی اس سے ملتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں، جب ان کا کام نکل جاتا ہے، جب ان کی حکومت آ جاتی ہے، پھر وہی جوتیاں اٹھا کے میاں جی کے سر پہ برسانے لگتے ہیں۔ یہ صبح شام آپ اس شہر میں بھی، اس ملک میں بھی تماشا دیکھا کرتے کہ نہیں دیکھا کرتے؟ تو جناب مختار فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ دھوکا کر گیا، اس نے آنکھیں پھیر لی، اور جناب مختار نے بھی یاد نہیں دلایا اس کو، اور یہ وہاں سے غصے میں واپس نکل گئے، مکے سے واپس نکلے، پھر مدینے آئے، اور یہاں سے پھر جناب محمد حنفیہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ یہاں پہ میں آج کا واقعہ لا کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم آخر پھر مکے میں جا کے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، محمد حنفیہ کو ملاقات ہوئی، اور جناب محمد حنفیہ گلے ملتے ہیں، اور جناب مختار ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ اے فرزند علی، میں چاہتا ہوں کہ انتقام لوں خون حسین کا، لیکن مجھے امام کی اجازت کی ضرورت ہے۔ جناب محمد حنفیہ گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختار تو اطمینان رکھ، میں تیرے لیے اطمینان کروں گا، میں تو خود اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میری اور تیری ملاقات ہو اور حسین کے فرزند رسول کے خون کا انتقام لیا جائے زمین پہ۔ یہ جناب محمد حنفیہ کا کارنامہ ساتھ لے کے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں۔ صلوات بھیجیے اپنے ساتھ لے کر آئے جناب مختار کو امام سجاد کی خدمت میں، اور عرض کیا، مدعا بیان کیا۔ اب دیکھیے امام کی یہ جو نیابت کے لوگ منکر ہو جاتے ہیں نا، یہ منکر نیابت کے اپنے مسائل کے، اپنے مفادات کی بنا پر ہوتے ہیں، ورنہ امام نے اپنی زندگی میں بھی اپنی نیابت دی ہے۔ بس ایک جملہ کہا حکمت عملی میں پوشیدہ کہ اے میرے بھائی محمد حنفیہ، اے میرے چچا محمد حنفیہ، میں اس امر میں آپ کو ولی بناتا ہوں۔ ایک جملہ آپ کو اختیار دیتا ہوں، نہ تحریر دی، نہ زبان سے مختار سے کچھ کہا، بلکہ اپنے نائب سے کہہ دیا کہ اے میرے چچا محمد حنفیہ، اس امر میں یعنی اس انتقام خون حسین کے امر میں میں آپ کو اپنا ولی بناتا ہوں، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ جناب محمد حنفیہ خوشی خوشی اٹھے، جناب مختار خوش ہوئے، اور آنے کے بعد 40 خط جناب محمد حنفیہ نے لکھے، کوفے کے جو مشہور افراد تھے ان کے نام،
40 جن میں ابراہیم بن مالک اشتر، کیونکہ ابراہیم بن مالک اشتر کی شرط بھی یہی تھی کہ جب تک امام کی تائید نہیں ہوگی میں قیام نہیں کروں گا، سب کی شرط یہ تھی۔ خط لکھے اور جناب محمد حنفیہ کی مہر نیچے کہ میں نے اختیار دیا ہے مختار کو، یہ میری طرف سے آ رہا ہے، اس کا ساتھ دو اور اس کی بیعت کرو۔ وہاں پہنچے لیکن لوگ اب بھی تحقیق تو چاہتے ہیں، 50 آدمی پھر وہاں سے آئے کوفے سے، جناب محمد حنفیہ سے ملاقات کی پہاڑوں کے دامن میں طائف اور مکے کے درمیان جہاں روپوش ہے۔ جناب محمد حنفیہ چھپ کے رہے سارا وقت جب تک کہ انتقام پورا نہیں ہو گیا۔ وہاں آ کے جناب 50 افراد ملاقات کرتے ہیں پھر، اور یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں امام کی تحریر چاہیے۔ جناب محمد حنفیہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں زبانی تائید دلوا سکتا ہوں لیکن مصلحت نہیں ہے کہ امام تحریری طور پہ اس دور میں تمہیں سند دے، اور مجھے امام نے اس امر کا ولی بنایا ہے، میں امام کی طرف سے ولی ہوں۔ پھر وہ امام سے جا کے ملے، امام پھر یہی جملہ دہراتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس امر کا اختیار اپنے چچا محمد حنفیہ کو دے دیا، اور پھر اس جملے کی تکرار تاریخ میں موجود ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اور پھر ایک بات تو یہ ہے نا کہ اگر ہم اہل بیت کو کوئی غلام بھی اذیت پہنچائے تو سارے مسلمانوں پر اس کا بدلہ لینا واجب ہے۔ ایک فتویٰ ہو گیا نا، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ نہیں عزیزو بس اب میں نے ختم کر دی، نہ تھکیاں، بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ یہاں تک آج کی مجلس تک مجھے اندازہ ہے نا کہ مسئلہ نازک تھا، لیکن میں یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ کل سے انشاءاللہ شاید اتنا نہ ہو، اتنا خشک نہ ہو، مگر آپ نے بھی کمر تو کسی بھی ہے کہ آنا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ بھی آئیں گے، میں بھی زندہ رہا تو آؤں گا۔ کل سے پھر ہم قیام کے حالات کو شروع کریں گے۔ یہ وہ حالات کہ جن میں جناب مختار نے تائید لی ہے، اجازت لی ہے امام سے، اور اس کے بعد کوفے میں جا کے منظم کیا ہے لوگوں کو اور خروج کا اعلان کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب مختار کوفے کی طرف گیا ہے، امام کے پاس لوگ بیٹھے ہیں مدینے میں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب مختار میرے پاس عمر سعد اور ابن زیاد کے سر بھیجے گا۔ امام کو منع کر دینا چاہیے، امام کو حکم نہیں دینا چاہیے سوگ بڑھانے کا، سیدانیوں کو سوگ بڑھانے کا حکم دے رہا ہے امام کہ جنہوں نے 5 سال سر میں تیل نہیں ڈالا، چولہا نہیں جلا گھر میں، امام کہتے ہیں کہ آج اپنا سوگ بڑھاؤ، آج خوشی کا دن ہے، آج قاتلان حسین ظاہری طور پر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور عزیزو اس یزید پلید کی بھی جو جہنم واصل ہونے کی تاریخ ہے وہ یہی ہے، 10 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کو عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام کی خدمت میں پہنچے، اور یہ تو 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ 64 ہجری میں جب یزید ملعون واصل جہنم ہوا ہے تو 10 ربیع الاول تھی، تو ہمارے یہاں تو عیدوں کا سلسلہ ہے، 9 سے شروع ہوتی ہے، عید زہرا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ بس عزیزان محترم میں نے ختم کر دیا، اور میں کس زبان، میرے پاس زبان نہیں کہ جس سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ روایتی انداز سے ہٹ کر اگر کوئی بیان کرے گا پڑھے گا تو وہ نہ سنا جاتا ہے، نہ اس کو وہ پڑھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سن سکتا ہے، میں نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا، اور پروردگار کی تائید ہے، مولا کی تائید ہے آپ کے ساتھ بھی، اور یہ گناہگار بھی جب تک آپ اور ہم مخلص ہیں انشاءاللہ اس دھارے کو موڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہوا کے رخ پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ہوا کے رخ کو موڑنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ عزاداران حسین اللہم صلی عزاداران حسین۔ بس یہ چند دن کوفے کے زندان میں رہے قیدی، اس کے بعد یزید کا پیغام پہنچا کہ فوراً سرحائے شہداء کو اور قیدیوں کو شام سے میرے پاس روانہ کر دیا جائے، دمشق بھیجا جائے۔ اور اس ملعون ابن زیاد نے کس شان سے روانہ کیا؟ بے کجاوا اونٹوں پہ، سر برہنہ پا برہنہ سیدانیاں، اور ان اونٹوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں، ساربانی کا فریضہ سید سجاد انجام دے رہا ہے۔ کوفے سے یہ قافلہ نکلا 15، 16 یا 17، بہرحال یہی ایام ہیں کہ جب یہ کوفے سے ان قیدیوں کا قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا۔ چند منزلیں طے کی، اس قافلے نے رات کی تاریکی ہوئی، کوفے سے کچھ دور یہ قافلہ نکل چکا ہے۔ جب رات کو ٹھہرنے کا انتظام کیا جائے، ایک قلعے پہ نظر پڑی، سپاہیوں نے جا کے تفتیش کی، معلوم ہوا کہ قلعہ شیری کے نام سے کوئی شیری ہے جس کا یہ قلعہ ہے۔ اور عزیزان محترم جو محقق حضرات ہیں وہ اب بھی بتاتے ہیں کہ اس کے آثار یا اس زمین کا نشان حلب کے قریب اب بھی موجود ہے کہ جہاں یہ قلعہ شیری تھا۔ عزیزان محترم تو قلعہ شیری کے پاس پہنچے، اس سے اجازت طلب کی کہ ہم امیر کے آدمی ہیں، دمشق جا رہے ہیں امیر کی خدمت میں،
اور ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہیں، کچھ شہداء کے سر ہیں، اجازت دے کہ رات کو تیرے قلعے میں ٹھہر جائیں۔ شیریں نے اجازت دی، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے، قیدی بھی اندر گئے، شہداء کے سر بھی گئے، وہ سپاہی بھی گئے ابن زیاد کے۔ تو اب شیریں کی جو نظر پڑی کہ قیدیوں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو جو ان کا سالار ہے اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اجازت دو تو یہ ستم رسیدہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو صحن کے بجائے میں کسی کمرے میں جگہ دے دوں اپنے قلعے کے۔ اب یہ سپاہی بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کوئی غرض نہیں، ان کو جہاں چاہو ٹھہرا دو، یہ سہمی ہوئی عورتیں، یہ سہمے ہوئے بچے۔ عزادارہ نے حسین، شیریں آتی ہے ان کے پاس کہ مت گھبراؤ، تم میرے قلعے میں امان سے ہو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں۔ آئی لے لا کر ان کو ایک کمرے میں بٹھایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جب قیدیوں نے اتنا مہربان دیکھا تو کہتی ہیں کہ شیریں، جب تو اتنی مہربانی کر رہی ہے تو دیکھ یہ جو ہمارے شہداء کے سر ہیں نیزوں پہ، اگر تو ان سے کہے گی تو یہ رات بھر کے لیے ہمارے حوالے کر دیں گے سر۔ شیریں گئی، انعام و اکرام کا لالچ دیا انہیں، اور انہوں نے سر رات بھر کے لیے کہا کہ اچھا یہ قیدی اپنے ورثاء کے سر اپنے پاس رکھ لیں۔ سر لا کے انہیں دیے کہ تمہاری تسکین ہو جائے گی۔ اب ایک بیوی نے کہا کہ جب تو اتنی مہربانی ہمارے ساتھ کر رہی ہے تو اچھا میں اتنی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے ان شہیدوں کو رو لیں۔ تعجب سے کہتی ہے شیریں، کیوں نہیں رو، تمہارے مقتول ہیں، رو۔ کہا کہ نہیں شیریں، بات یہ ہے کہ جب سے یہ ہمارے ورثاء قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اجازت دیتی ہے؟ کہا کہ نہیں، تم دل کھول کے رو، خوب پرسہ دو اپنے مقتولوں کا، یہاں تم پر کوئی پابندی نہیں۔ بس عزادارہ نے حسین، شیریں واپس پلٹی، ابھی دروازے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ کانوں میں ایک آواز آئی، ہائے حسین۔ بس یہ جو آواز آئی تو گھبرا کے پلٹی، کہتی کہ یہ آواز کس نے دی تھی، یہ نام کس نے لیا تھا؟ سر جھکائے ایک بی بی بیٹھی ہے، کہتی ہے کہ بی بی میں نے اپنے بھائی کو پکارا تھا، حسین کو قتل کیا تھا۔ کہا کہ دیکھ بی بی، سب روئیں لیکن تجھے رونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تو رونا ہی چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہ رو، یہ نام لے کے نہ رو۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی اور بھائی ہے تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی سر جھکائے کہتی ہے کہ تیری یہ شرط قبول ہے شیریں۔ شیریں ادھر پلٹی، ادھر اس نے آواز دی، عباس کے بھائی حسین۔ بس یہ کہا، پھر توپ کر پلٹی، کہا کہ بی بی دیکھ، یہ نام بھی نہ لے، کیا تیرے مقتول کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا نام لے کے رو لے۔ کہا کہ شیریں یہ بھی قبول ہے۔ اب یہ بی بی کہتی ہے، ہائے علی اکبر کا بابا۔ بس یہ جو کہا تو بیٹھ گئی زمین پر، دو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، بی بی دیکھ، جب سے تو میرے قلعے میں داخل ہوئی ہے میرا دل قابو میں نہیں ہے، یہ بتا کہ تو ہے کون، اور یہ جتنے نام تو لے رہی ہے یہ تو میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں، اور میں تو چاہتی تھی، اور میں نے تو کہا تھا کہ دعا کرنا، جب تم اپنے مقتولوں کو رو گے تو دعا کرنا کہ میرے مولا نے آنے کا وعدہ کیا ہے، میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرا مولا آ جائے۔ بس عزادارہ نے حسین، شیریں سے کہتی ہے وہ بی بی، او شیریں، مولا نے یہ بھی تو کہا تھا تجھ سے کہ دیکھ، اگر ہم آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ تو پہچان نہ سکے۔ شیریں دیکھ، تیرے مہمان آ گئے اور تو نے نہیں پہچانا۔ بس عزادارو، اب شیریں کے سامنے مسئلہ واضح ہو چکا تھا، منہ پیٹتی ہے، سر پیٹتی ہے، سر پٹکتی ہے قدموں پہ، اے ثانیہ زہرا، میں آج کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی، ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں، میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا آقا عباس کہاں ہے، میرا شہزادہ علی اکبر کہاں ہے۔ بس عزادارہ نے حسین، ثانیہ زہرا کہتی ہے، شیریں یہ دیکھ رہی ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار، یہ تیرے وقت کا امام ہے، بس مردوں میں اس کے سوا کوئی باقی نہیں بچا، اور شیریں وہ نوکے نیزہ پر سب سے اونچے نیزے پر جو سر بلند ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے۔ عزادارو، شیریں سر و سینہ پیٹتی ہوئی چلی نیزے کی طرف، اے میرے مولا، خوب وعدہ نبھایا، خوب مہمانی کا حق ادا کیا، ارے شیریں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم بے پردہ بے مخنہ و چادر اس کے گھر میں مہمان بنے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔